جو ہے آپ کا جو رول آف لا ہے کہ آپ اپنی خامیوں کا پہلے دیکھیں کہ آپ کی خامیاں کہاں کہاں پر ہیں، اس کو ٹھیک کرنا پڑے گا. تو یہ جو ہے اس چیز کا جو ہے بہت امپورٹنٹ چیز ہے، کیونکہ اور کل میں غالباً دیکھ رہا تھا کہ پریس کانفرنس تھی آئی جی خیبر پختونخوا کی کہ 1 ارب روپے جو ہے، جو میں ٹی وی پہ ان کی پریس کانفرنس یا ان کی اس سے چل رہی تھی، ذرائع سے چل رہی تھی، اغوا برائے توان کی مد میں خیبر پختونخوا میں صرف لوگوں سے لیے گئے ہیں پچھلے سال کہیں یا کچھ بار. یہ تو صرف وہ 1 ارب روپے ہیں جو کہ بتائے گئے ہیں، اور جو بتائے نہیں گئے ہیں وہ کتنے ہوں گے؟ غالباً اس کے 50% ڈال لیں یا 100% ڈال لیں. کچھ لوگ ہیں کہ جو چپ چھپاتے یہ چیز کر رہے ہوں گے. لہٰذا آپ دیکھیں کہ یہ چیزیں پھر کہاں پر استعمال ہوتا ہے یہ پیسہ کوئی روڈ اور کلین ڈرنکنگ واٹر پہ، گلیوں نالے پہ استعمال نہیں ہوتا. یہ تو وہی ٹیررزم پہ استعمال ہوتا ہے. لہٰذا اس چیز کو ہمیں جو ہے دوبارہ تھورولی تمام سیاسی جماعتوں کو، اسٹیک ہولڈرز کو بیٹھ کر اس چیز کو دیکھنا پڑے گا کہ ہم کس طرح اس میں جو ہے وہ جو ہے عمل لا سکتے ہیں. کل جو ہے ایک بہت بڑا ڈرامہ ہم نے ٹی وی چینل سے بھی دیکھا. مجھے تو اتنا زیادہ اتفاق نہیں ہوا دیکھے، کیونکہ میں پشاور میں بہت مصروف دن تھا، گورنر سندھ بھی آئے ہوئے تھے، باقی میٹنگز بھی تھی، کہ جی خان صاحب نکل آئے ہیں، اور خان صاحب کمرے سے نکل آئے ہیں اور دروازہ کھل گیا ہے اور گاڑی میں بیٹھ گئے ہیں، اور گاڑی میں 4 لوگ ہیں، اور لوگوں کا جو ہے وہ سمندر ہے اور پتہ نہیں سیلاب ہے اور سونامی ہے، اور وہ پہنچ گئے ہیں اور گاڑی میں بیٹھے ہیں. اور پھر گاڑی سے نکل رہے ہیں. میں پی ٹی آئی کے الفاظ نہیں استعمال کروں گا، ان کے نخرے تھے کہ میں نے نہیں نکلنا گاڑی سے، اور جو ہے پھر اس کو جو ہے پتہ نہیں منتیں کی گئیں کہ خان صاحب آپ جو ہے وہ اپنا قدم جو ہے وہ گاڑی سے نیچے رکھیں اور آئیں. میں بہت ہی پولیٹیکل سائنس کا اور سیاست کا بہت ہی جونیئر طالب علم ہوں. میں نے اس بلڈنگ میں، ہائی کورٹ کی بلڈنگ میں، ایک وزیر اعظم صاحب، ماضی کے وزیر اعظم صاحب کو بھی یہاں پر دیکھا کہ کس طریقے سے ان کے ساتھ کیا سلوک ہوا. ایک نہیں بلکہ 2 وزیر اعظموں کو دیکھا کیا سلوک ہوا. لیکن میں ایک سابق وزیر اعظم کو بھی دیکھ رہا ہوں کہ اس کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے. انتظار کیا جا رہا ہے کہ وہ صاحب آئیں گے تو ان کو جو ہے ہم کوئی جو ہے پاکستان میں سمجھتا ہوں کہ جب تک رول آف لا نہیں ہوگا، قانون سب کے لیے برابر نہیں ہوگا. جب ہم بات کرتے ہیں کہ 2 پاکستانی 1 پاکستان چاہیے، اور وہ کہتے ہیں نہیں 1 پاکستان وہ چاہیے جس کے لیے میرے لیے اشرفیہ کے لیے اور قانون ہو، عدالت میں پیش نہ ہو، بنتے کر کے مجھے بلایا جائے، میرا انتظار کیا جائے، 5 دن عدالت میرے انتظار کریں، اب آ جائیں، نہیں آتے چلو آج آپ کی بات، چلو آج بچہ جو ہے وہ موڈ میں نہیں ہے اسکول جانے کے تو پھر کل آ جائیں. پھر کہتے ہیں میرے پاس ٹفن باکس نہیں ہے، میں نے ادھر کھانا بھی کھانا ہے، جو ہے وہ بھی ساتھ نہیں لایا ہوں، پھر میں آدھے رات سے واپس جاؤں. تو یہ چیزیں پھر کہا جا رہا ہے کہ مجھے پروٹوکول دیا جائے، 0 ٹریفک کی جائے، تاکہ خان صاحب کا جو ہے وہ قافلہ جو ہے بغیر کسی جو ہے جھجک کے ان کو بتا دیں کہ آپ اب سابق وزیر اعظم ہو چکے ہیں. وہ وزیر اعظموں کے لیے پروٹوکول لگا جاتا. ہمیں وہ دن بھی یاد ہے جب آصف علی زرداری صاحب بیماری کی صورت میں کرونا کے دنوں میں نیب کی عدالتوں میں پیش ہوتے تھے، اور یہ لوگ ان کا مذاق اڑاتے تھے، یہ لوگ کیا کیا فکر کرتے تھے. آج یہ لوگ رو رہے ہیں. آج وہ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے علیحدہ قانون ہو. ہمیں پروٹوکول دیا عدالتوں میں پروٹوکول نہیں جاتا، عدالتوں میں پیش ہونا جاتا ہے. اور میں یہ امید کرتا ہوں اپنے تمام آنریبل عدالتوں سے کہ جو قانون میرے لیے ہے، اشرفیہ کے لیے ہے، آپ کے لیے ہے، وہ پورے پاکستان کے لیے ہونا چاہیے، تاکہ پھر تمام ہم کہیں کہ پاکستان ہے 1963 کے آئین میں جو لکھا گیا ہے کہ قانون سب کے لیے برابر ہونا چاہیے. پھر یہ نہیں کہ اس قانون کے ایک چیپٹر میں یہ ہو کہ جی اگر آپ میرے بہت زیادہ لاڈ لیں تو آپ کے جو ہے وہ نخرے بھی اور ناز بھی اٹھائیں. ابھی تو بہت سے سفر طے کرنے ہمارے پی ٹی آئی کے دوستوں نے بھی سے جو ہے وہ لڑکھڑا رہے ہیں، جیل بھرنے کی بات کر رہے تھے. عدالت جانے سے ڈرتے ہیں اور جیل بھرے کہتے ہیں میں جیل بھروں گا. آپ نہ جائیں عدالت، اپنی ضمانت کیسے کر لیں، پتہ چل جائے کہ آپ کی جیل برداری کا کیا حشر ہوتا ہے. آج جو ہے لوگوں کو جس طریقے سے یہ ڈانٹ رہے ہیں کہ آپ جو ہے آپ کی طرف سے لوگ پورے نہیں ہو رہے ہیں، جیل بھرو. بھائی لیڈرشپ بسم اللہ کریں، جیب تو اپنے بھر لیے ہیں، اب جیلیں بھریں. لہٰذا جو ہے ہم خیر مقدم کرتے ہیں جب اب سنیں کل کے دن جو ہے جیل امید ہے کہ آج رات کسی بھی وقت یو ٹرن کا چاند نظر آئے گا اور پھر کہیں گے نہیں ہم نے جیل بھرو تحریک فلاں وجہ سے جو ہے، اگر حکومت نے یا عدالتوں نے یہ نہ کیا تو پھر ہم جیل بھرو تحریک کر دیں گے.
اور کسی وقت آپ جاگتے رہیں رات کو، کسی وقت آپ کو جو ہے ان کی روئے تلال کمیٹی جو ہے چاند نظر آنے کا جو ہے وہ پیغام دے دے گی کہ ہمیں بھی چاند جو ہے یو ٹرن کا نظر آ گیا ہے۔ آج آپ دیکھیں کہ جس طریقے سے 2008 میں جب ہماری حکومت آئی، اس کے بعد حکومت آنے کے بعد آصف علی زرداری صاحب صدر بنے، اور صدر بننے کے بعد انہوں نے پہلا کام یہی کیا کہ انہوں نے اسپیکر قومی اسمبلی اور چیئرمین سینٹ کو خط لکھا کہ آپ ایک کمیٹی بنائیں اور جو میرے اختیارات ہیں وہ پارلیمنٹ کو دیں۔ 58 کا خاتمہ ہوا، 18th امینڈمنٹ آئی، 19th امینڈمنٹ آئی، NFC ایوارڈ ہوا، جو ہے اس کے بعد جو ہے صوبائی خود مختاری ہوئی، خیبر پختونخوا کو اپنا جو ہے جو سالوں سال سے ہم اپنے نام کے لیے ترس رہے تھے ہمیں وہ ملا۔ اور جب ایک اور صدر آج عارف علوی صاحب جہاں پر جو ہے اس صدارتی محل میں پہنچے اور جس طریقے سے وہ ایک ٹائیگر فورس کے رکن کا کردار ادا کر رہے ہیں، چلو ہماری روایات ہیں، ہماری رواجات ہیں، ان کے پارٹی کے لیڈر تھے، کانسٹیٹیوشنل پوسٹ پہ صدر صاحب بیٹھے تھے، آپ ان کے پوچھنے کے لیے ایک دفعہ تو چلے گئے، لیکن ہر خط لکھنے میں، ہر دستخط کرنے میں آپ پہنچ جاتے ہیں کہ جی میں اس پہ مجھے لے کیا حکم ہے اور مجھے بتائیں میں کیا کروں، تو پھر وہ صدر نہیں رہتا، وہ ٹائیگر فورس کا کوئی ایک رکن رہتا ہے۔ اور جو ہے جس طریقے سے تذلیل ایوان صدر کی یہ کر رہے ہیں، روزانہ عمران خان کے دربار میں پیش ہوتے ہیں اور وہاں پر جو ہے ان سے احکامات لیتے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ صرف اب PTI کے ہی صدر رہ چکے، پاکستان کے صدر نہیں رہ چکے۔ اور آپ نے سیاست کرنی ہے تو آپ عزت سے استعفیٰ دے دیں، پھر آپ جائیں سیاست کریں، پھر آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کیا چیز ہوتی ہے۔ اس کے بعد جو ہے تیزی میں آپ بتاؤں، اس کے بعد جو ہے آپ آئیں، آپ الیکشن لڑیں، آپ کا کراچی میں ایک حلقہ تھا، 2 سال بعد آپ الیکشن لڑیں، اس کے بعد اگر آپ کو عوام نے کہہ دیا تو پھر شاید آپ لڑیں، لیکن یہ طریقہ کار جو ہے یہ ٹھیک نہیں ہے۔ جس طریقے سے آپ تذلیل کر رہے ہیں، آپ تو کرتے رہتے ہیں، آپ اس سے پہلے مختلف کانسٹیٹیوشنل پوسٹ پہ لوگ بیٹھے تھے، اسپیکر بیٹھا تھا، باقی لوگ بیٹھے جنہوں نے کی، وہ بھی سب کے سامنے ہیں۔ اور آخر میں آپ کے سوال لینے سے پہلے، جن لوگوں نے استعفے دیے اور جن لوگوں نے بڑا واویلا کیا کہ ہمارے استعفے کیوں منظور نہیں ہوتے، احتجاج کیے، جب استعفے منظور ہو گئے پھر شور مچانا شروع کیا ہمارے استعفے کیوں منظور ہو گئے۔ استعفے دیے اور الیکشن لڑنے کے لیے چلے گئے کہ ہمیں دوبارہ اسمبلی میں آنا ہے، پھر استعفے بھائی کیوں دیے؟ پھر بچوں کی طرح رونا شروع کر دیا کہ ہمارے استعفے کیوں منظور کیے، ہمارے استعفے نامنظور کیے جائیں، اور اب وہ الیکشن سے بھاگ رہے ہیں، عدالت میں گئے، آخری جو استعفے جو ان کی کھیپ ہے ان کے استعفے جو ہے عدالت نے اس کو الیکشن کمیشن کے فیصلے کو جو ہے وہ روک دیا۔ اس کے بعد کل پنجاب کے MNAs کا جو ہے دوبارہ ایک کھیپ کو روک دی گئی۔ اب باقی صوبوں والے بھی رو رہے ہیں کہ ہمیں بھی الیکشن میں نہیں جانا، ہمارے ساتھ بھی کوئی مہربانی کریں، اب وہ بھی الیکشن سے بھاگ رہے ہیں۔ اگر وہ اتنے تگڑے ہیں، ان میں اگر جرت ہے، ان میں الیکشن لڑنے کی غیرت ہے، تو پھر وہ عدالتوں میں نہ جائیں، استعفے دے کر الیکشن لڑے تاکہ آپ کو پتہ چل جائے آپ کے ساتھ ہونا کیا ہے۔ لیکن ان کو اپنی حقیقت اور اصلیت کا پتہ ہے کہ ان کے ساتھ لوگوں نے کیا کرنا ہے، اس لیے اب میدان سے بھاگ رہے ہیں۔ اب لائے نا میدان میں، پہلے تو عمران خان کہہ رہا تھا کہ میں نے سب حلقوں سے لڑنا ہے، پھر اس نے یو ٹرن مارا، پھر کہا تم لوگ لڑو، اپنے پارٹی والوں کو بولا، اب وہ بھاگ رہے ہیں میدانوں سے۔ لہٰذا ان میں اگر تھوڑی سی بھی جرت ہے اور غیرت ہے، میں کہتا ہوں الیکشن لڑیں تاکہ آپ کو حقیقت پتہ چل جائے کہ آپ کے ساتھ ہونا کیا ہے۔ شکریہ، بڑی مہربانی، کیونکہ ہمارے دوست بڑے جی سہیل خان صاحب، سینئر موسٹ سہیل خان۔ یہ بتائیں کہ آپ نے صدر پرائم منسٹر سے APC بلانے کا مطالبہ کیا ہے، ایک تو یہ بتائیں کہ اپیکس کی جو کمیٹی تھی اس کے فیصلوں کو اس میں لایا جائے گا، کیونکہ ہر مرتبہ اداروں کے جو سیکورٹی کے انچارج حضرات ہوتے ہیں وہ جدید اسلحے کا، گاڑیوں کی عدم دستیابی کا، اس حوالے سے وہ دہشت گردی سے نمٹنے میں کسی حد تک ناکامی کا اظہار بھی کر چکے ہیں۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ بلائی جانے والی APC جو ہے اس کا کوئی فروٹفل نتائج نکلیں گے؟ دوسرا میرا ایک چھوٹا سا سوال یہ ہے کہ KP میں آٹا بالکل شارٹ ہو گیا ہے، آپ ابھی کل وہاں موجود تھے،
لوگوں نے آپ کو یقیناً بتایا ہوگا، تو اس قسم کی صورتحال اور سے آپ کیسے نکلیں گے؟ دیکھیں بالکل ایپیکس کمیٹی میں بڑی ڈیٹیل ڈسکشنز ہوئی، تمام وہاں کی سیاسی جماعتیں موجود تھیں، ہمارے وزیر اعظم صاحب آئے تھے، اپنی ٹیم کے ساتھ آئے تھے، آرمی چیف صاحب موجود تھے، ان کی اپنی ٹیم وہاں پر ساری موجود تھی، بریفنگز ہوئیں۔ سوال تو ہم نے بھی کیا کہ جب ہم نے این ایف سی ایوارڈ کیا، اس میں این ایف سی ایوارڈ میں اسپیسیفکلی یہ چیز رکھی گئی تھی کہ تمام صوبے، تینوں صوبے خیبر پختونخوا کو 1% این ایف سی کا ایکسٹرا دیں گے وار آن ٹیرر پہ۔ وہ آج تک ان کو مل رہا ہے جب تک اگلا این ایف سی ایوارڈ نہیں ہوتا۔ تو وہ پیسے کدھر ہیں؟ آپ کہتے ہیں ہمارے پاس لیبارٹری نہیں ہے، گاڑی نہیں ہے، جدید اسلحہ نہیں ہے، تو وہ پیسے آپ نے کدھر کھائے ہیں، کدھر کیے ہیں، کہاں پر ہڑپ کیے ہیں آپ نے؟ آج مطلب ہے کہ آپ کو اربوں خربوں روپے ملے ہیں، تو وہ آخر کہیں تو خرچ ہوئے۔ بتائیں، آپ کہتے ہیں ہمارے پاس فورینسک لیبارٹری نہیں ہے، ہمارے پاس جی سی سے پوچھ کر ہمارے پاس نہیں ہے، تو پھر وہ پیسے کدھر گئے؟ آخر کوئی چیز تو آپ نے کی ہوگی نا، اس کا کوئی وہ نہیں ہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی کیونکہ یہ ملک ہمارا ہے، ہم نے اپنے ہر چیز پہ جو ہے وہ کٹ لگا کر ہم نے اپنے سیکیورٹی فورسز کو، اپنے پولیس کے نوجوانوں کو، ہم نے ان کو وپ کرنا ہے، اپنے ہر شہری کے تحفظ جو ہے ہم نے کرنا ہے، اور اس کے لیے ہمیں جو کچھ بھی، اور اسی چیز کو جو ایپیکس کمیٹی، اسی چیز کو کہا گیا تھا کہ اس کو آگے بڑھا کر اے پی سی میں لا کے اس کو فل فلیج جو ہے ہم اس کی توثیق کریں گے۔ اس لیے میں مطالبہ کر رہا ہوں کہ اے پی سی کا اجلاس ہونا چاہیے، اے پی سی ہونی چاہیے، تاکہ اس کا ایک جو ہے ہم ایک قوم کو ایک پیغام دیں، ایک قوم کو بتائیں کہ ہم کس ڈائریکشن میں جانا ہے۔ ہم نے کیونکہ جس طریقے سے لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے، آپ دیکھیں کہ کراچی میں بھی واقعہ ایک خدا نخواستہ ہونے جا رہا تھا، روک دیا گیا ہے۔ لیکن اگر یہ آپ اس چیز کے انتظار میں ہیں، خدا نخواستہ کوئی اور واقعہ کے، تو یہ بڑی افسوسناک بات ہوگی کہ ہم خود کوئی اور واقعہ پیش ہو پھر ہم اے پی سی کریں۔ ہمیں تمام مصروفیات وزیر اعظم صاحب کو کینسل کر کر اے پی سی پہ توجہ دینے کی اے پی سی ہونی چاہیے۔ جہاں پر آپ نے آٹے کی بات کی، بالکل آٹے کی خیبر پختونخوا میں کمی ہے۔ ہماری جو فوڈ ڈپارٹمنٹ ہے، کیونکہ ریسنٹلی جب یہ نئی حکومت ٹرانزیشن ہوئی اور نگراں حکومت آئی، اس پہ کوشش کی جا رہی ہے۔ ماضی میں افسوسناک بات یہ ہے کہ پولیٹیکل لوگوں کو، سیاسی جماعت کے اپنے کارندوں کو آٹا دیا جا رہا تھا، افغانستان سمگل کیا جا رہا تھا۔ ابھی ہم نے پرزور یہ کیا ہے کہ افغانستان پہ جو ہے اسمگلنگ کم از کم روک لیا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ وہاں پر بھی مشکلات ہیں، لیکن اسمگلنگ نہیں ہونی چاہیے۔ پرابلم ہمارے ساتھ یہ ہے کہ آٹا آئے، چینی ہو، گندم ہو، کھاد ہو، اسمگلنگ کے علاوہ ہمیں مطلب ہے کہ ہم اپنا پورا نہیں ہو رہا۔ ہم جو ہے ساتھ والے ممالک کو بھی اگر ہم سپورٹ، ٹھیک ہے ہمارا برادر ملک ہے، لیکن آپ اپنے اوپر بھی تو دیکھیں کہ ہمارے اوپر کیا صورتحال ہے۔ لیکن اسمگلنگ کسی صورت میں بھی جو 2 نمبری ہے وہ نہیں ہو جائے۔ اور ماضی میں آپ نے دیکھا جس طریقے سے چینی کی اسمگلنگ ہو رہی تھی، آٹے کی اسمگلنگ ہو رہی تھی، لیکن اس چیز کو جو ہے ہمارا احساس ہے، کیونکہ ماضی میں دونوں حکومتیں صوبے کی تھی، کہ جو پی ٹی آئی کی تھی، پنجاب کی اور خیبر پختونخوا کی، اور پنجاب نے خیبر پختونخوا پہ آٹا بند کیا ہوا تھا۔ اب کل خیبر پختونخوا خدا نخواستہ کہہ دے کہ میں بجلی پیدا کروں، میں بجلی بند کر رہا ہوں، تو اس چیز کی طرف نہیں جانا چاہیے، اور انشاءاللہ اس پہ بہت جلد قابو پا لیا جائے گا۔ شاکر سلنگی صاحب سما سے